جی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون تھے اور کیا انہوں نے کیا بیان کیا، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ وہ جہاد کے اعلانات کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ قربانی کا وقت آ گیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود کش حملوں کے لیے تیار ہیں، گرین سگنل، اور آپ کو کوٹ کر رہے تھے بار بار، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا عبدالعزیز آپ یعنی ان کے ہم سگنل کے منتظر ہیں، وہ یہ اعلانات کر رہے جی تھے۔ تو میں نے تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ سگنل کے منتظر ہیں، اس لیے میں نے کوئی سگنل دیا نہیں ان کو۔ تو آپ کو اگر نہیں دیا تو آپ کے نوٹس میں ہے، آپ کہتے ہیں لیکن آپ لا علم ہیں کہ وہ ایسے کوئی نام غیر معلوم؟ دیکھیے وہاں پر مسجد ہے، اور مسجد کے حوالے سے ایسے وقت کے اندر بہت سارے نوجوان سکول و کالج کے بھی آ گئے تھے۔ کل جو صورتحال تھی اس میں اسکول اور کالج کے تو نہیں آئے تھے، یقینی بات ہے کہ اسکول اور کالج جو ہیں وہ تو بند ہیں، گرمی کی چھٹیاں ہیں، تو اسکول اور کالج جو ہے وہ تو بند ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لال مسجد ہی کے طلباء تھے۔ بہرحال یہ تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت پسندانہ رویہ، حقائق پر مبنی بات میں کر رہا ہوں، آپ تو ویسے بھی میں بھی دیکھیں کوئی وہ نہیں ہوں، میں بہرحال ایک تعلق ہے سکول و کالج کے بچوں سے بھی۔ ویسے تو سول سوسائٹی کا بہت پریشر تھا حکومت پر، اور ہے بھی، کہ جو آپ لوگوں نے طرز عمل اختیار کیا ہے اس کے سلسلے میں، اس کے نتیجے میں آپ پر جو ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بتائے گا اتنے اور کتنے نامعلوم مجاہد اور ہیں لال مسجد میں، کتنے جو ہیں وہ عسکریت پسند اس وقت لال مسجد میں موجود ہیں جو صحن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے کوئی خاص عسکریت پسند نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اپنے طلباء ہی ہیں، جو طلباء مدرسے کے طلباء ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، وہی ہمارے ساتھ تھے اور جو مدرسے میں پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص باہر سے آیا ہو میرے علم میں نہیں ہے۔ لال مسجد کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی تھی؟ اتنا آپ لوگوں نے، آپ نے خود بہت دفعہ کہا، آپ کے بیانات بھی میڈیا میں آئے، آپ نے کہا کہ 2 سے 3 ہزار، بلکہ آپ نے کہا ہزاروں طلبہ ہمارے اس لال مسجد اور جامع حفظہ میں مقیم ہیں، ان کی فنڈنگ آپ کی کہاں سے ہوتی تھی؟ 10,000 طلبہ اور طالبات ہمارے جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ اور شاخوں میں پڑھتے ہیں، ان کی جو فنڈنگ ہے وہ اہل خیر کے تعاون سے ہوتی ہے۔ 10,000 کا خرچہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ 10,000 کا جو خرچہ ہے وہ ایک تو جو بچوں کے والدین ہیں ان کے اوپر ہم ڈالتے نہیں ہیں، کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غیر ملکی امداد بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، غیر ملکی امداد ہمارے پاس یعنی بہت کم، کبھی کسی نے یعنی 1000 ریال کسی جگہ بھیج دیے ہوں یا 500 ریال۔ یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ رویہ طرز عمل اختیار کیا تشدد کا، اور اس سے یقیناً آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جب چائنیز باشندوں کو آپ نے اغوا کیا تو ان کو بعد میں برقعے پہنائے گئے، ان کی تصاویر پورے انٹرنیشنل میڈیا میں بار بار دکھائی جا رہی تھی، یقیناً اس سے اسلام اور پاکستان کی بدنامی ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت پر بھی برے اثرات پڑے، تو یہ آپ نے کس کے اشارے بھی کیا؟ جی یہ طالبات اور طلبہ اور طالبات کی اس میں کارروائی تھی، اور باقی جہاں تک برقعے بنانے کا تعلق ہے وہ اس مجبوری کے تحت کیا گیا، ان کو برقعے بنانا مقصود نہیں تھا۔ پاکستانیوں سے مشورہ ہوا کہ بھئی ان کو میڈیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے کہ اس طرح جائیں تو وہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو برقعے پہنائے گئے، ورنہ مقصد نہیں تھا ان کو برقعے پہنانے کا، لیکن وہ میڈیا والوں نے پھر ان کے برقعے لے لیے، یہ اور بات ہے۔ تو اس سے جو پاکستان ہے اس کا امیج، اس کو تو ٹھیس پہنچی نا؟ دیکھیے ہم ہمیشہ امیج کی بات کرتے ہیں 60 سال سے کہ فلاں کے پاس امیج، فلاں کے پاس امیج۔ یہ بھی ویژولز گئے ہوں گے کہ ایک طرف تو مولانا عبدالعزیز غازی صاحب جو ہیں جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، فدائی حملوں کا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف خود خواتین کی جھرمٹ میں برقع پہن کر جو ہے وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے چھپنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک فرد، ایک ادارہ خود سے شریعت کا اعلان کر دے، خود سے کہے کہ اب کل سے جو ہیں وہ ہم میدان میں اتر رہے ہیں اور ہم نے علم اٹھایا ہوا ہے کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے، تو اس سے تو معاشرتی انتشار پھیلے گا نا معاشرے میں، قومی یکجہتی بھی متاثر ہوگی۔ اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد تھا وہ جائز مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم حکومت پر ایک دباؤ رکھیں۔ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ ناجائز تھا۔ دیکھیے اب تک جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، کل کا جو واقعہ ہوا اس میں جہاں ہماری طلباء کی طرف سے کمی ہوئی ہے وہاں حکومت کی طرف سے بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ وہ ایسا ہوا کہ ہمارے جامعہ حفصہ کے بالکل سامنے آگر خاردار تار لگانی شروع کر دی، اور جگہ تو خاردار تار ہمارے جامعہ حفصہ کے پیچھے لگائی گئی، اور پھر سامنے آ کر بالکل گیٹ کے قریب ہی جب یہ لگانے لگے تو اس پر طلباء کا اور ان کا تنازع پیدا ہوا، اور طلباء نے رد عمل کے طور پر ان سے گنیں چھینی۔ جہاں تک اس وقت کی کیفیت کا تعلق ہے، اس وقت سوائے جانی نقصانوں کے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، چونکہ حکومت بھی آخری فیصلہ کر چکی ہے، اور حکومت کے پاس بہرحال وسائل ہم سے زیادہ ہیں، اور ہمارے طلباء ویسے بھی جو حکومت ہے اس کا کام بھی جو ہے نظم و ضبط قائم کرنا، اور اگر اس کی کوئی ریٹ کو چیلنج کرے اس کو بھی جو ہے وہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا، یہ تو حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ جی صحیح۔ اس وقت جو باہر کی کیفیت میں نے دیکھی ہے محاصرے کی، تو اس وقت وہ لوگ زیادہ عرصے تک ٹھہر نہیں سکیں گے،
اور جانوں کا نقصان ہوگا۔ جو 250 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں خواتین کتنی ہیں، طالبات کتنی ہیں؟ اس وقت چونکہ خواتین کا تعلق میری اہلیہ سے رہتا ہے، وہی زیادہ اس کو جانتی ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال میرے اندازے میں کوئی 600-700-800 کے لگ بھگ اوسطاً تعداد ہو سکتی ہے۔ یہ بتائے گا کہ بار بار میڈیا میں ایک پٹی بھی آ رہی ہے، آپ کے بھائی سے بیان منسوب کیا جا رہا ہے کہ مولانا عبدالرشید غازی وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز یعنی آپ نے مسجد سے باہر نکل کر غلطی کی ہے۔ میں نے کہا جی، آپ مولانا عبدالرشید غازی کا یہ بیان بار بار آ رہا ہے، وہ اپنے جو ٹیلی فونک رابطہ ان کے ساتھ ہے، وہ میڈیا میں ان سے یہ بیان منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز نے غلطی کی ہے مسجد سے باہر نکل کر، اور میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ جی، انہوں نے مجھے کہا، ان کی رائے تھی، بلکہ پہلے تو رائے ان کی اپنی تھی کہ وہ نکلیں اور میں رہ جاؤں، ہماری رائے یہ تھی کہ ایک ساتھی اندر رہے اور ایک ساتھی باہر رہے۔ سب نے مل کر اکٹھے ہو کر ہتھیار ڈالنے کو اس وقت فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھیں، ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ تو چونکہ باہر آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ حکومت نے جو محاصرہ کیا ہوا ہے وہ بہت شدید قسم کا کیا ہوا ہے، تو اس میں سوائے وہ نوجوان کچھ بھی نہیں۔